الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں قدر دانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آخری ایام ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تو لاک ڈاؤن کی شکل لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال بھی یہ پورے رمضان لاک ڈاؤن کے اندر ہی گزرے اور اس سال بھی وہی حالات دوبارہ حکومت ہند کی طرف سے برپا کیے گئے ہیں۔ اب اس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا اور اپنے دینی بھائیوں کا، اپنے ملکی بھائیوں کا سب کا ساتھ کس طریقے سے دینا ہے۔ کسی طریقے کی بھی حاجت یا تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، اس میں معاونت کرنے میں شریعت نے تو حکم دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن حکم کس طرح لگا ہے؟ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اسم گناہ، عدوان دشمنی، عداوت، یعنی گناہ کی چیزوں پر، شرکیہ اعمال پر تعاون نہیں کیا جاتا، اس میں مدد نہیں کی جاتی۔ ولیکن تعاونوا علی البر والتقوی، یہاں پر بر اور تقوی جو لفظ آیا ہے، تعاون یعنی معاونت کریے نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر، اس میں تعاون کریے ایک دوسرے کا۔ اس وقت سب سے زیادہ جو پریشانی کی حالت ہے ہمارے ملک کے اندر، ایک مسئلہ یہ مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ صاحب وہ کالا بازاری بازار میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کی جا رہی ہے۔ ہمارے قصاب بھائی جو ہیں وہ گوشت کو کافی زیادہ تعداد میں قیمت میں بڑھا کر بیچ رہے ہیں اور عجیب قسم کا مال اندر سے جیسا بھی دے دیں۔ ایک سوال یہاں چل رہا ہے، دوسرا بازاروں میں فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، اور ایسے ہی کرانہ بازار میں مہنگا سامان نکال کر دیا جا رہا ہے بعض جگہوں پر۔ بعض کچھ اہل خیر ہیں ماشاءاللہ، وہ تعاون بھی کر رہے ہیں، وہ بازار کی قیمت سے بھی کم کر کے دے رہے ہیں ثواب کے اعتبار سے کہ کم ان کو اس پر اجر ملے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ اس وقت یہ جو مسئلے چل رہے ہیں، ان سخت حالت میں امت بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ تکلیف میں، تنگ دستی میں ہے۔ ایسے موقع کے اندر آپ کالا بازاری کریں، جمع خوری کریں، مال اسٹاک کر کے پھر دھیرے دھیرے مہنگا کر کے نکالیں کہ لاک ڈاؤن ہے، تو یاد رکھنا جیسی عوام ویسے حاکم ہوتے ہیں۔ عوام اگر یہ کالا بازاری اور مہنگائی اپنے ہاتھوں سے بڑھا کر کرے گی تو حکومت کی طرف سے مہنگائی کے دروازے تو کھلنا لازمی طے شدہ بات ہے۔ ہمارے ملک کے حالات اس وقت بالکل اچھے نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن مستقل لگایا جا رہا ہے، مستقل بڑھاتے رہتے ہیں، ہر 7 دن میں بڑھانا، ہر 7 دن میں ایک نیا آرڈر ہوتا ہے۔ معاونت کچھ نہیں عوام کی، عوام بالکل پریشان حال ہے، اتنی سخت تکلیفوں میں ہے۔ میرے لوگوں کو گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد سے نکل رہا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر ایک شخص کو بینتے ہوئے کھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک شخص یہاں بھیک مانگنے آیا، اس کے ہاتھ میں صرف روٹی تھی ایک، اور اچھا نوجوان لڑکا، مزدوری کرنے والا۔ اس نے کہا مجھے بس تھوڑا سا سالن دلوا دیجیے آپ۔ لوگ اس طرح پریشان ہیں اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، حکومت لاک ڈاؤن کی آرڈر دیتی رہے گی، اور وہ ایک بھی مجھے کوئی ایک ایسا شخص دکھائے جس کو یہ کہا گیا ہو کہ لاک ڈاؤن لگانے کے بعد حکومت کی طرف سے آپ کو یہ ملا ہے۔ لاک ڈاؤن تو لگا دیتے ہیں، کورونا چیختے پھرو، کورونا ایسے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں لوگ ضرور ختم ہو جائیں گے بھوک مری کی وجہ سے، گھروں میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، دکانیں بند ہیں، جو روزانہ کا بیپار کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو بہت برا حال ہے۔ مسلمانوں سے ایک بات عرض کروں کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں پر بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کا پورا تعاون کریں، ایک دوسرے کی معاونت کریں، مسلمان کو زکوٰۃ سے مدد کریں، اور جو صدقہ فطر آپ رمضان المبارک کے اندر نکالتے ہیں 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، تو وہ ادا کریں آپ اپنے مسلمان بھائی کو، جو غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، حالات ٹھیک نہ ہوں، تنگ دست ہوں، تو ایسے شخص کے لیے زیادہ مدد کرنا۔ تو اس میں الاقرب فالاقرب کا جہاں حکم ہے، وہاں اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے پڑوسیوں میں حقداروں کو تلاش کریں، پہلے ان کی معاونت کر دیں۔ بہت زیادہ سخت حالات میں دیکھا ہے میں نے، اچھے خاصے مکان میں رہنے والے ایک شخص کا میرے پاس فون آیا کل، کیا اگر کہیں سے کچھ زکوٰۃ کی گنجائش نکلتی ہو تو آپ دلوا دیں، حالت مناسب نہیں، کاروبار بالکل بند ہے۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی انشاءاللہ تو میں آگے چل کے اس کو مزید پھر جب کاروبار چالو ہوگا تو میں ادا کر دوں گا۔ اب میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے، اور ہمارے بعض مسلمان ماشاءاللہ اچھے پیسے والے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کی بہت معاونت کریں، تعاون فرمائیں خصوصاً، اور وہ ان لوگوں سے کہوں گا جو کالا بازاری کر رہے ہیں، سخت حرام ہے، سخت حرام۔
کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہیں، بازار بند ہیں، تو آپ کالا بازاری کر رہے ہیں، آپ منافع خوری کر رہے ہیں، آپ زیادہ قیمت میں دیں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجبور ہے خریدے گا۔ یہ پورے بازار کا حال ہو رہا ہے، وہ سب اطلاعات مل رہی ہیں مجھے، برابر دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے بڑوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اٹھیں، وہ دیکھیں کہ عوام کس طرح پریشان ہے اور ہم کرسیوں پر کیسے بیٹھے ہوں سکون سے۔ عوام کی معاونت کیجئے، عوام اس وقت بہت بے کسی کی حالت میں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بس ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، عوام خود سے بھگت رہی، نہیں، عوام بہت پریشان ہے، اور عوام کا تعاون کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کو رہبری کیجئے۔ اور میں اپنی عوام سے بھی خصوصاً درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے یہ عید کا موقع ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، آپ عبادت کثرت سے کریں، اللہ کو منائیں۔ دجالی فتنہ ہے، اللہ ختم فرمائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی، اور اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائیں گے پورے عالم کے اندر بہت جلدی انشاءاللہ۔ یہ حالت درست ہونے والے ہیں، کیونکہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ حد، بالکل حد جس کو کہتے ہیں نا، بالکل لمٹ کراس کر دی گئی ہے۔ تو آپ صبر بھی کریں، عبادت بھی کریں۔ صبر ایسا نہیں کہ گناہوں کے ساتھ ہو، صبر عبادت کے ساتھ ہو، روزوں کے ساتھ ہو، تلاوت عبادت کے ساتھ ہو، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ پاک حالت ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ اور رہی بات یہ ہمارے ہاں جو تجارت کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے ایک درخواست میری خصوصاً کہ وہ کسی قسم کی ایک کالا بازاری یا قیمت بڑھا کر بیچنا یا لوگوں کو مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ ہر شخص پر مجبوری آتی ہے، اس لیے یہ سوچیں کہ میں خود مجبور ہوتا تو میں کیا پسند کرتا کہ کوئی مجھ پر ظلم و تعدی کرے۔ لہٰذا ہم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں، اور مناسب قیمت پر۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ صدقہ ہی کرنے لگیں، آپ مفت میں بانٹنے لگیں، آپ مناسب قیمت پر ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے بڑوں سے کہوں گا خصوصاً تاکیداً کہ وہ ذرا سا عوام کو رہبری فرماتے رہیں کہ یہ کالا بازاری، یہ بے ایمانی کرنا، یہ گوشت میں ہڈیاں بھر بھر کے بیچنا، گوشت اندر سے چپکے سے دے رہے ہو لیکن اس طریقے سے نہ دو بھائی، صحیح طریقے سے بیچو۔ اللہ تبھی حالات کو درست فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بدکاری والے اعمال، یہ بدترین اعمال جو یہ ہم کر رہے ہیں، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔